بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں ہیں دو، ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اڈاری مارن دی تیاری پھڑ لی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ پارٹی باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، بلکہ میں کیا کہوں آپ سے، اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے جو انہوں نے موڑیں دے بہ کی آئی سی، اور یہ مطلب ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب پھر یہ ہو رہا ہے۔ ہسٹری اپنے آپ کو رپیٹ کر رہی ہے۔ یہ اس معاملے کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر دونوں معاملوں پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کبھی دھمکیاں دیتے ہیں سر، کبھی وہ ترلے ڈالتے ہیں، کبھی وہ مطلب ہے کہ اسلام کی آڑ لیتے ہیں، کبھی وہ جناب پاکستان کی جو ہے اپنا سیکیورٹی ادارے ان کے سربراہوں کے جا کے ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنا جو اپوزیشن ہے یہ ساری کی ساری امریکہ کی ایجنٹ ہے۔ تو وہ ہر کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ ان کی حکومت بچ جائے، کسی بھی رائے جو مرضی ہو جائے، یعنی گٹے تو لے کے گلمے تک، یعنی پاؤں سے لے کر گریبان تک وہ ہر چیز پر ہاتھ ڈالنے کو تیار ہے اور ڈال رہے ہیں۔ اپنے حساب میں تو وہ ڈال رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ کتے پہ نہیں رہا باقاعدہ طور پہ، وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں مکمل کوشش کہ کسی طریقے سے وہ بچ جائیں۔ بچنا ان کا مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں خان دی گل بن گئی ہے اور وہ بچ جائیں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، فی الحال مجھے دکھائی نہیں دے رہی ایسی صورتحال کہ وہ بچ جائیں گے۔ بہرحال وہ اب جو انہوں نے آج ایک مالاکنڈ میں شاید انہوں نے جلسہ کیا ہے، وہاں پر جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے، درگئی اس علاقے کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایم این ایز یہاں سے چھوڑ کر مجھے چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں ورنہ ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ یار آپ دیکھیں کس لیول پہ یہ شخص چلا گیا ہے۔ وہ پائے نے حکومت آنیاں جانی ہوندی ہیں، تسی مطلب دیکھو نا، تسی کوئی اکبر اعظم بھی اولاد ہو، مطلب یہ کوئی پاکستان جو ہے یہ کوئی وہ والا ہندوستان ہے، وہ پرانے والا کہ جناب، یا آپ کو یورپ کے کوئی لاڈ ہیں کہ جناب آپ کا برتھ رائٹ ہے کہ آپ حکمران بنیں گے۔ آپ مطلب کیا میں اب آپ سے کہوں، وہ میرے ایک بڑے عجیب جے کنگ دا نام انگلینڈ دے مینوں یاد آ گیا سی کہ چلے میں لے دیتا ہوں، کنگ ہنری 8 ہے سر آپ، کہ آپ ویسے حرکتاں ہو جی نہیں، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جو آپ کے خلاف بولے گا اور جو آپ کی اس سے مطلب آپ کے آرڈر سے ادھر ادھر ہوگا تو آپ دی گردن لا دیں گے، وہ بچیاں دیگر چلے گئے یار کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں جو بھی آپ کے فالورز ہیں یا دنیا بھر میں، آپ ان جو ایم این ایز جن کو آپ نے نوٹس جاری کیے ہیں ان کے بچوں تک کے خلاف آپ کمپین چلا دیں۔ ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ کہا کہ جناب ہمارے جو لوگ ضمیر کی آواز پر ہماری طرف آگے ہیں ان کے گھروں کی نگرانی اور حفاظت جو ہے وہ نون لیگ کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے اور تمام کارکن جو ہیں ان کے گھروں کی حفاظت کریں۔ یہ والی صورتحال اس وقت پاکستان میں پیدا کر دی گئی ہے، اور ہم یہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا، کبھی اچھا نہیں نکلا، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ نتیجہ اس بار بھی کہیں خراب نہ ہو۔ اور اسی خدشے کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے جناب کامران خان صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے، اور ان کا وہ ویڈیو ٹویٹ ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب جس حد تک معاملہ چلا گیا ہے وہ اصل اس کی وجہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے پاک آرمی کی جس کی نون لیگ کے ساتھ بہت زیادہ بنتی نہیں ہے، مطلب میں اس کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، ایک سافٹ وے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ زرداری صاحب ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، زرداری صاحب کو پرابلم کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ جناب جو بھی ہو مارچ کے مہینے میں ہو جائے تاکہ وہ عمران خان جو ہیں وہ کوئی ان کو مستقبل کا آرمی چیف ڈکلیئر نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، تو وہ پھر اینڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جمہوریت اگر بچے بھی گئی تو چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے، ٹویٹ ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے، لنک میں آپ کو دے رہا ہوں، ساتھ فوٹیج ہے۔ پروڈیوسر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آخری حصہ آپ کو سنا بھی دیں تاکہ آپ اس کو ایک بار سن لیں۔ چلے پہلے آپ سن ہی لیں۔
نون لیگ سمیت مختلف حلقوں میں نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جاری شدید خدشات دور کرنے کا 100% فول پروف طریقہ تیار کر لے، چاہے اس کا اعلان بھی کر دے۔ یہ ہے وہ فارمولا جس کی بنیاد پر پاکستان کو آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں میں سیاسی، سیکیورٹی، آئینی اور سنگین معاشی آفات سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ نتیجہ خیز کوششوں کا آغاز ہو سکتا ہے، ورنہ جو کیفیت آج ہے اور جو آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے، پاکستان کو مختلف احوال سے پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ لے جائے گی، اور اس کے بعد بھی جمہوریت بچ گئی تو بڑی بات ہوگی۔ آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حالات اس وقت پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں یا بن گئے ہیں، یہ اس نہج پہ کون لے کے آیا سر؟ میرا یہ سوال ہے، کامران خان صاحب سے بھی سوال ہے، اور میرا یہ سوال ان سارے لوگوں سے ہے جو پاکستان کی سیاست میں مطلب دخل اندازی بھی رکھتے ہیں، اور جو پاکستان کی سیاست کو واچ کر رہے ہیں کہ اتنے کر لے کے کون آیا حالات کنے عمران خان کیا سی کہ جناب تسی اکتوبر دے وچ خام کھاڑ جو ایک ایسے ایشو کے اوپر جو جس ایشو پہ اڑنا آپ کا بنتا بھی نہیں تھا، کس نے کہا تھا؟ چلے اگر میں کامران خان صاحب کی بات کو تسلیم کر لوں تو یہ حالات یہاں تک آ گئے ہیں، اور اس میں بڑا ایک سنجیدہ جو معاملہ ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ پاک پاکستان کی خیر کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ چیزیں مارچ کے اینڈ میں، یعنی ظاہر ہے مطلب 25 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ سیٹل ڈاؤن اسی صورت میں ہوں گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پائن کر جائیں گے، بنی گالا جائیں گے۔ اللہ کرے وہ بنی گالا ہی جائیں۔ ویسے یہاں سے تو پرائم منسٹر جو حرکتیں کر رہے ہیں اتھوں تو پھر پرائم منسٹر مطلب اڈیالے جیل جاتا ہے، مگر چلے اللہ کرے کہ میری خواہش ہے کہ وہ گھر ہی جائیں اپنے۔ تو یہ حالات جو ہیں اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک منظم قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ رن کی جا رہی ہے۔ کنول شوسف صاحبہ ظاہر ہے ایم این اے ہیں تحریک انصاف کی، وہ بڑے ان کا ایک بڑا شدید قسم کا کلیش بھی ہمارے ایک دوست کے ساتھ چل رہا ہے، اور بڑے معاملہ چل رہے ہیں۔ میں اس معاملے میں نہیں جاتا، اس کو تو اس پر تو ظاہر عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے، تو اتھے نبڑ جائے گا، جو بھی ہونا گا وہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے یہ اپنا ٹویٹر کے اوپر۔ اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن اس آڈیو کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی والے اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں وہ جس طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، یقین کریں کہ میں وہ زبان جو ہے وہ اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکتا۔ میرا کوئی بدترین مخالف بھی ہوگا، میرا کوئی ذاتی دشمن بھی ہوگا، تو میں وہ زبان جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے یہ زیب دیتا کہ میں وہ زبان اس وقت یہاں پر چلاؤں۔ کہنے کا میرے مطلب ہے کہ یار لڑائی لڑو، مطلب ڈیسینسی نہ لڑو نا، تھوڑا یا کوئی آپ میں کوئی ہونا چاہیے۔ اتنے تو مراسم ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم تہذیب سے بات کر سکیں، لیکن چونکہ رشید ادا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں یہ سارے کے سارے یعنی ان کو کوئی لتھی چیڑی نہیں ہے، یہ کسی کو کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ پائے نو اسٹیبلشمنٹ دے خلاف ہوئے پے نے۔ اور مجھے تو افسوس ہے اس بات کا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار جو ہے اس کے اوپر مجھے بھی اعتراض ہے۔ میں اس کردار کے حق میں نہیں ہوں، آئین کے تحت چیزوں کو چلنا چاہیے، میری سیدھا سا ایک فارمولہ، لیکن اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں، اور جو نام لے لے کے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں آپ یقین کریں کہ وہ ٹویٹس نہیں چلا سکتا معذرت کے ساتھ، مگر جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ٹویٹر کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں۔ تو یار اس نہج تک نہ جائیں، چیزیں اتنی زیادہ خراب نہ کریں، کیونکہ یہ عمران خان کے حق میں نہیں جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ عمران خان کے لور بھی ہیں نا، تو یہ عمران خان کے حق میں باتیں نہیں جاتی ہیں، یہ آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تسی اونجدہ ہی کام کر رہے ہو جس طرح دا شیخ رشید صاحب عمران خان رہ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے حق میں نہیں جاتی ہیں، لہٰذا یہ اس بات سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر پائنو بڑے تگڑے نے جنہوں کے خلاف بولے جا رہے ہو نا تسی، وہ بڑے تگڑے لوگ نے، پھر وہ کر لیں گے سیدھا۔ جیسے میں نے شیر رشید کا نام اس لیے لیا کہ گورنر راج لان دی جڑی انہوں نے تجویز دی تھی بڑے گورنر راج لا دو، تو یہ تو عمران خان کے خلاف بات جاتی تھی۔ شاہ قریشی صاحب نے اس پر کہا کہ نہیں کوئی لوڑ نہیں کی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ بڑی غلط ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے شروع میں کہا کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا جو ہے نا وہ سامان شفٹ کر لیا ہے۔ بابر ڈوگر صاحب بڑے ایک
ایک سینئر صحافی ہیں, بول ٹی وی کے بیورو چیف ہیں لاہور کے اندر, انہوں نے کل رات ایک ٹویٹ کیا تھا, اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر یہ بتایا گیا, اس ٹویٹ میں جو بتایا جا رہا ہے, میں اس کو اپنے موبائل سے کھول کے آپ کو ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی جو ہے نا وہ نہ مجھ سے ہو جائے اس کو پڑھنے میں, اور چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک آ جائیں. بابر ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق 7 کلب روڈ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سامان ٹرکوں کے ذریعے شفٹ کیا جا رہا ہے. ابھی تک 6 ٹرک سامان شفٹ کرنے استعمال ہو چکے ہیں, اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ حال ہی ہاتھ 7 کلب روڈ پر شفٹ ہوئے تھے. یعنی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے ادو خالی ہاتھ آیا سی تو 6 ٹرک بھائی صاحب اونٹ کر شفٹ کر چکے. اس کو میں نے آج تھوڑا سا مزید اس کو کھنگالا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ جی ٹوٹل جو ہیں وہ 6 ٹرک وہاں سے نکلے, 5 ٹرک جو ہیں وہ گئے جناب ڈی جی خان کی طرف, اور 1 ٹرک کوئی شادمان دے وچ کسی گھر آف لوڈ ہوا. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ سامان ان کا ہی ہوگا, میں اس پہ نہیں جاتا, میں نہیں ان پہ الزام لگاتا کہ وہ سرکاری سامان اٹھا کے لے گئے, میں بالکل کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں کر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا, کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا, اور اے والا پرندہ بہو جی جنہوں ہر ویلے مطلب سینے نہ لا کے رکھیا سی, ٹھیک ہے, اور آنکھوں پہ پلکوں پہ بٹھا رکھا تھا عمران خان نے, وہ بھائی صاحب نے شفٹنگ شروع کر دیجیے. خان صاحب بڑکا ماری جا رہے ہیں جنہیں مرضی ماری جان, اے بھائی صاحب ٹر پہ جائے کسی اور پاس سے. عرض میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اب سمجھنے والے سمجھیں, لیکن چلیں میں آپ کو 1-2 سوال اٹھا دیتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کیوں شفٹ کر رہے ہیں سامان کو یہاں سے, کیا ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یعنی تبدیل کرنے سے میری مراد ہے کہ کیا پی ٹی آئی ان کی جگہ پہ کسی اور کو وزیر لانا چاہ رہی ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب کیا عثمان بزدار نے دیوار پہ لکھا ہوا پڑھ لیا کہ بھائی صاحب ہے نوشتہ دیوار عمران خان گیا تے بہو تو تے بچ, ٹھیک ہے, کیا یہ وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی کچھ ایسی چیزوں کو سائیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں جڑیاں پھڑیاں نہ جان؟ جیسا کہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ بتایا یہ گیا ہے کہ 8 کلب کے اندر کچھ چیزوں کو مطلب کچھ فائلاں ساڑیاں چھوڑیاں گئیاں, ٹھیک ہے, تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ عثمان بزدار صاحب آج سے کچھ ماہ پہلے جب اکتوبر کے بعد یہ معاملات خراب ہونے شروع ہوئے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو تب یہ پوچھتے پائے گئے تھے مختلف لوگوں سے کہ یار یہ دسو کہ جیل دا مینول کی ہوں وہ کھانا کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کوئی اے سی اسی ہوں. اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں, اور آج کل بھی پتہ کر رہے ہیں. ایک وزیر صاحب ہے, انہوں نے بھی یہ اطلاع دی باقاعدہ طور پر فون کر کے بہت سارے لوگوں کو, اور وہ منسٹر ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ منسٹر ہیں, صوبائی منسٹر ہیں, اور منسٹر بھی ہیں عثمان بزدار کی کیبنٹ میں. اور یہ وہ شخص ہیں جو جب وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے تو عثمان بزدار کے بارے میں جس چرب زبانی کے ساتھ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے وہ بھی کمال سن. ابھی بھی وہ منسٹر ہیں بہرحال, تو وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھاجی ساڈا وزیر اللہ تے گیا جے, اسی ہن نواں وزیر اللہ کون آئے گا اے پتہ کر کے سن دسو. یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت بنی ہوئی ہے, اور ایسی صورتحال میں کہ جب تہاڈے گھر 'چ لڑائی پئی ہوئے تو تسی اپنے تو 10 گنا نہیں 100 گنا تگڑے بندے نو للکارے مار دے پھرو, تو پھر بھائی یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ دماغ اس کو پہلے ہی اٹ بج گئی ہے, یعنی عقل نہیں رہی کہ آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی ایک پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے, اور یہ آگے بھی جا کر خطرناک ہوگی. میں آپ سے عرض کروں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی سیاسی یا ایک جو اختلاف ہے یا ان کی گورننس کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر, مگر وہ یار ایک جماعت تو ہے نا, تو اس کو ایک جماعت کے طور پہ رہنے کا حق ہونا چاہیے. مگر جو حرکتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک جماعت کے طور پر مزید ایگزسٹ کر سکے گی. جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, میں پہلے کہا کرتا تھا کہ بہو جی دوڑ جانا سارے نے, اڈاریاں مار جانیاں جے, اور حالات جو ہیں وہ اب یہاں تک آ جائیں گے کہ عمران خان ہوں گے اور ان کے ساتھ بس پھر وہ, اب میں کیا کہوں, 1-2 جڑے بیچارے نہیں ناچ سکیں گے وہی ہوں گے, باقی سب نکل جائیں گے. عثمان بزدار نے تیاری پھڑ لی ہے, یہ وہی عثمان بزدار ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمران خان نے نہیں ہٹایا تھا. ان کی خاطر عمران خان نے فل ٹائم سٹینڈ لیتا سی بھائی جی,
ٹھیک ہے. اور اب وہی عثمان بزدار جو ہے نا انہیں سب تو پہلے سامان شفٹ کیتا جی. یہ بابر ڈوگر صاحب کی خبر ہے. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھے کہ حالات عمران خان دے کوئی نہیں, گل مک گئی سجنوں. اور نواں سیٹ اپ آئے گا تو نویں سیٹ اپ کے آنے سے پہلے کوئی تھوڑی جی ہل جل مزید ہوگی. اللہ کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ آرام سے جو مکمل حکومت کی ایک نئی حکومت کی آمد ہے اور اس کی جانے کا سلسلہ ہے اس میں لوگوں کی زندگیاں بھی بچیں اور لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی داؤ پر نہ لگے. یہ میری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے. اللہ کرے کہ عمران خان صاحب آئین پر عمل کریں اور جو انہوں نے اجلاس ہے تحریک عدم اعتماد کا وہ ٹائملی ہو جائے اور جن ووٹ پانا یار پاوے اور جندے پھر سزا مل دی ہے وہ پگتے آئین کے مطابق. لیکن یار عام آدمی کی زندگیاں جو ہے نا انہوں کا کوئی سکھ دا سا آنا چاہیے. میرا اپنا یہی خیال ہے اور میری یہی خواہش رہتی ہے. آپ کی پتہ نہیں کیا خواہش ہے اور کیا خیال ہے, جو بھی ہوگا لکھ دیجیے گا لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.